آج کی انجیل مقدس شبانہ کے مطابق ہے۔ رسول یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں۔ اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں ساتھ دے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اسے کہا، خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانیں؟ یسوع نے اسے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے یسوع سے کہا، خداوند باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اسے کہا، فیلبوس اتنی مدت سے میں تمہارے ساتھ ہوں تو کیا مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، تو پھر کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں کے سبب سے بھی یقین کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ باپ اور بیٹے اور اس کے نام میں آمین۔ تو آج ہم ایسٹر کے بعد 5ویں اتوار کی عبادتوں میں ہیں، اور ایسٹر سے لے کر گزشتہ ہفتے تک جو زیادہ تر اتوار کی اور روزانہ کی تلاوتیں ہیں اور کلام ہے، وہ خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے واقعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور کیا اہم کیا کہ وہ مسیح جسے صلیب پر مصلوب کیا گیا وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب تک یہ ماحول جو بن رہا تھا شاگردوں کے لیے، خداوند یسوع مسیح کی پہلی بات ہے وہ سوچ نہیں سکتے تھے، گمان نہیں کر سکتے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو کوئی مصلوب کر سکتا ہے یا مار سکتا ہے یا قتل کر سکتا ہے۔ اور کسی بھی انسان کے لیے مسیح کے بارے میں سوچنا یہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ساتھ رہے ہوئے ہوں، جنہوں نے اس کی قدرت دیکھی ہو، جنہوں نے اس کے معجزے دیکھے ہوں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ 4 دن کا قبر میں رکھا ہوا آدمی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اب اس کی لاش سے بھی بدبو آتی ہوگی، قبر پر جا کر مسیح اسے حکم کرے کہ لازر قبر سے باہر نکلا، بندہ زندہ بار آ جائے۔ یائر کی بیٹی مر گئی، ماتم کر رہے تھے، سب نے کنفرم کر دیا تھا، تصدیق کر دی تھی کڑی مر گئی ہے، اور وہاں مسیح آ جائے اور آگے کہے لڑکی مری نہیں بلکہ سو گئی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اور اسے زندہ کرے، تو جو ساتھ ہے وہ یہ معجزے جنہوں نے دیکھے ہوں وہ کیسے یہ مان لیں یا یقین کر لیں کہ اس سے کوئی بھی دنیا کی طاقت اس پر غالب آ سکتی ہے۔ وہ ابھی اس دکھ، غم اور صدمے اور سوچ و بچار کے عمل سے گزرے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے مصلوب کیا۔ اگر وہ مصلوب ہوا
دیکھا ہے، وٹنس کیا ہے، گواہی دی ہے، ان کے سامنے گرفتار کیا گیا، اس کے سامنے ان کے سامنے اسے اذیتیں دی گئی ہیں، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کلوری کی پہاڑی پر مصلوب کیا گیا ہے، مارا گیا، لیکن کیسے ہوا ہے، کیوں کر ہوا ہے، کیا وہ نہیں روک سکتا؟ یہ تمام باتوں کی کشمکش میں ابھی تک وہ ہیں، خبر آ جاتی ہے قبر خالی ہے، ابھی تک پہلے صدمے سے نہیں نکلے، اگوں نواں صدمہ، قبر خالی ہے۔ دو سوالوں کے جواب وہاں پر جو ملتے ہیں ایک دم میں، جب شاگرد لکھا ہے کہ اس خوف میں تھے، خوف میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا، مسیح ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو، اس کا ان کے درمیان آنا، کھڑے ہونا، ان سے گفتگو کرنا، کلام کرنا، پہلے سوال کا جواب مل گیا، قبر خالی کیوں تھی؟ انہوں نے بہت سارے وسوسے لگائے، بہت ساری خیالات لگائے، بڑی ساری سوچ آئی، کون ہوتی قبر ہوتی لاش میں، وہ تو چوری کر کے لے گیا ہے۔ کیا دشمن کو اطمینان نہیں ہوا کہ انہوں نے اسے قتل کر لیا، اس کی جان لے لی، یہ کافی نہ تھا؟ اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا کہ آپ اس کی لاش بھی چرا کر لے گئے؟ اور جب وہ بند تھے، مسیح آیا، کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو، جواب مل گیا پہلے سوال کا کہ قبر کیوں خالی تھی؟ کیونکہ مردوں میں سے کیا ہوا ہے؟ جی اٹھا ہے، موت پر فتح پائی ہے۔ وہ جو ڈرے ہوئے تھے، وہ جو خوف میں تھے، وہ تسلی اور اطمینان پاتے ہیں۔ کہاں؟ پھر دوسرا سوال تو یہ تھا، مردوں میں سے زندہ ہوا ہے تو کیا یہ روح ہے یا اس کی وجودیت ہم سے فرق ہے؟ توما وہاں پر موجود نہیں تھا جب مسیح پہلی دفعہ پر ظاہر ہوا۔ توما نے کہا کہ جب تک میں اس کے زخموں میں اپنے ہاتھ ڈال کر نہ دیکھ لوں یقین نہ کروں گا۔ دوسری باری پھر مسیح آیا تو مسیح نے سیدھا گالی توما نہ کی، اے توما ادھر آ، اپنا ہاتھ ادھر لا، میری پسلی میں ڈال، متقد بن، غیر متقد نہ بن، ایمان رکھنے والا بن، بے ایمان نہ بن، بے اعتقاد نہ بن۔ اور توما نے کہا تو میرا خدا بن اور تو میرا خدا۔ وہ مسیح جو صلیب پر مصلوب ہوا تھا، مردوں میں سے کیا ہوا ہے؟ زندہ۔ دونوں سوالوں کے جواب، اس کی وجودیت کیا ہے، اس کی ہستی کیا ہے، جی اٹھنے کے بعد وہی وجود، وہی جسم، وہی مسیح، وہی انسان مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ اب آپ 5ویں ہفتے میں آ گئے ہیں اور ایک ہفتے کے بعد اسی خداوند یسوع مسیح دے آسمان تے اٹھائے جان دی عید مناواں گے۔ اب ایسا سے کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ابتدائی طور پر شاگردوں کو اس رہنمائی کی ضرورت تھی اور انتہائی ضرورت تھی۔ جب جیسے جس بھی صورتحال میں شاگرد رہے ہیں، اس صورتحال میں مسیح ان کے ساتھ ہوا ہے اور اس نے ان کا آ کے تسلی، اطمینان، اعتماد اور بھروسہ دیا اور سب سے بڑھ کر ایمان دیا ہے۔ جی اٹھنے کے جتنے واقعات ہیں وہ اپنے اندر بہت بڑا خزانہ رکھتے ہیں کہ جہاں بھی شاگرد تھے، جس بھی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے، جس بھی تکلیف اور اذیت اور مصیبت سے گزر رہے تھے، مسیح وہاں ہی موجود ہوتا ہے۔ مچھیاں پھڑتے تھک گئے، ساری رات کچھ نہیں پکڑا، سویرے ایک بندہ کنارے تو نے کہا دائیں طرف جال ڈالو تو آپ پاؤ گے۔ ساری رات ہم نے کوشش کی ہے، ہم سے زیادہ آپ ماہر نہیں ہیں، ہم سے زیادہ آپ تجربہ کار نہیں ہیں، ہم سے زیادہ آپ کو سمندر کا علم نہیں ہے، ہم سے زیادہ آپ ہنرمند
کہ ہمیں مچھلی پکڑنا آتی ہے، آپ کو نہیں، پر پھر بھی تسی آندے ہو جیسی جال پاواں گے۔ اور لکھا ہے کہ ان کے جال بھر گئے ایسے کہ جال ان کے پھٹنے لگے۔ اب آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے خداوند یسوع مسیح اس بات کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ شاگرد دوبارہ اس خوف کا شکار ہوں گے، اس ڈر کا، اس پریشانی کا، کیونکہ جی اٹھنے کے بعد مسیح نے ان کے تمام خوف اور خطرے اور ڈر کو دور کر دیا، بتا دیا کہ وہ موت پر غالب آیا ہے، مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، اسے انسانی سازشیں اس پر غالب نہیں آ پائی ہیں۔ اور شاگرد پہلی تلاوت جو رسولوں کے اعمال میں یہ ایسٹر سے لے کے تقریباً یہ پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال سے جائے گی پینتیکوس کی عید تک، اس میں پورا احوال ہے ابتدائی کلیسیا کیسے کیسے جیتے رہے ہیں اور کیا کیا صورتحال کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ آج یوحنا رسول یہاں سے شروع کرتا ہے، عام طور پہ یہ تلاوت 14واں باب ہم استعمال کرتے ہیں جنازے کے لیے، تیسرے کے لیے، برسی کے لیے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان لاتے تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم سارے ہی جانتے ہو کہ کہاں جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے تو کہاں جاتے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانیں گے؟ تو اسی نے کہا راہ، حق اور زندگی میں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ وہ شاگرد جو ڈر میں تھے، وہ شاگرد جو خوف میں تھے، وہ شاگرد جو اب مسیح خداوند آسمان پر چلے جائیں گے، تاہم شاگردوں کو وہ یقین، اعتماد اور بھروسہ اور ایمان دے کے جاتے ہیں۔ آپ یقین، بھروسہ اور ایمان کس بات پر بنیاد کرتا ہے؟ بڑی بات کیا ہے؟ امید کس بات کی ہے؟ ہمت کس بات سے ملتی ہے؟ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ رسولوں کے عقیدہ میں ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے زندہ ہوا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا باپ کے جہاں میں جاتا ہوں تاکہ میں جا کر تمہارے لیے کیا کروں؟ جگہ، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ تو پھر اندازہ لانا، نتیجہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ مسیح کیا کہتے ہیں اور ایمان کا اقرار کرتے ہیں؟ یسوع مسیح خدا باپ کے داہنے ہاتھ پر، جتنا مطلب ہے ساڑھی سیٹ ریزرو ہوئی ہمارے لیے بھی۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی۔ اس پوری بات کی بنیاد اور اس پوری بات کی تفصیلات دیکھیں، اس کا ایک معیار ہے۔ ہر چیز کے لیے اور کسی بھی چیز کے لیے انسان کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، اس معیار پہ پورا اترنا ہوتا ہے، ان شرائط کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کی تمام تر تفصیلات مقدس متی کی انجیل کے 25ویں باب میں ہیں، اور مقدس متی اس پورے منظر کو بتاتے ہیں کہ جب ابن خدا اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور وہ انسانوں کو، یہ آخری دن کا، قیامت کے دن کا منظر ہے، جب ابن خدا اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا، انسانوں کو ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، بھیڑوں کو اپنے دائیں، بکریوں کو اپنے بائیں۔
ظاہری حقائق ہی بتا دیں گے. جو دائیں ہیں وہ چنیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں، انعام یافتہ ہیں. انہیں کسی نہ کسی بات کی وجہ سے انہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، انہیں چنا گیا ہے کسی معیار سے، اور انہیں کسی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے. وہ تمام شرائط کو پورا نہیں کر پائے یا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. ایسے وہ جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. تو ہم نے رسولوں کے کتاب میں یہی ایمان کا اقرار کیا. خدا یسوع مسیح مر گیا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے. اور مقدس متی بھی یہی کہتے ہیں، ابن انسان اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں، اور جو اس کے دائیں ہوں گے ان سے مخاطب ہوگا. اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی میں شریک ہو جاؤ جو دنیا کے شروع سے تمہارے لیے بنائی گئی تھی. واہ، ونڈرفل. کیا بات ہے کہ ہمیں ایک بڑی بادشاہت کا حصہ بنایا گیا، اس بادشاہت کا جو دنیا کے شروع سے بنائی گئی تھی. لیکن ہماری خصوصیت کیا ہے؟ ہم نے ایسا کارنامہ کیا انجام دیا ہے؟ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ وہ پوچھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. کوئی تو بات ہے، کوئی خصوصیت تو ہوگی جس وجہ سے ہمیں برگزیدہ اور چنیدہ اور انعام یافتہ بنایا گیا ہے. سوال کریں گے ایسا کیوں؟ تمام باتوں کا جواب: بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو دیا، پیاسا تھا مجھے تم نے پینے کو دیا، قید میں تھا، بیمار تھا تو میرے پاس آئے. وہ بھی آخر یہ جڑے کھبے پاسے نے، ہم نے ایسا کیا کیا جو ہمیں سزا مل رہی ہے؟ میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا تو مجھے پینے کو، قید میں تھا، بیمار تھا تو میرے پاس نہیں آئے. کہیں گے کیا بات ہے؟ ایسی ہماری جرأت کہ ہم خدا کو دیکھیں اور نہ کریں. کس انسان کی یہ جرأت اور ہمت ہے کہ خدا کو دیکھے اور اسے منع کر دے؟ اور کوئی بھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا خدا کو کسی بھی بات کے لیے دینے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے، اس کے حکم کو ماننے کے لیے. کون اس کے حکم کو ماننے کے لیے اور اسے کچھ کرنے کے لیے منع کرنے کی جرأت کر سکتا ہے یا جرأت کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ ہاں کیا. اگر تم ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا. اور ان سے بھی اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ. شرائط ہیں، کوالیفائی کرتے ہیں، معیار ہے ایک. اور مقدس متی بتاتے ہیں خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھنے کا ایک معیار ہے. دیکھیں ہم کہیں نہ کہیں جاب کے لیے اپلائی کرنا ہو تو سی وی بنائی دی، سی وی چاسی اپنی پوری ساری تفصیلات دے دیا نے کہ میری کوالیفیکیشن کیا ہے، ایجوکیشن میری کتنی ہے، تجربہ میرا کتنا ہے، میرے کو ڈپلومے کتنے نے، میری ٹریننگز کتنی ہے. مطلب کیا ہے؟ آخر کا نتیجہ کیا ہے؟ میں اس جاب کو حاصل کرنے کا معیار رکھتا ہوں اور آپ کی کنڈیشن کو پورا کر رہا ہوں جو آپ کو ریکوائرڈ ہے. مقدس متی ہم سے سوال کریں گے، مسیح نے ہم سے وعدہ کیا، سیٹ ہمارے لیے ریزرو تھی، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار ہوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اور اس جگہ کا تشخیص، شناخت ہم اپنے عقیدہ میں کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گیا اور خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے. پر مقدس متی کہے گا اب آپ بیٹھنے کے لیے، جگہ کے لیے، انعام آپ کا، آپ کی ڈگری اور آپ کی کیا کہتے ہیں ٹرافی اور آپ کا انعام، آپ کے مخصوص جگہ، آپ کے چنیدہ اور برگزیدہ ہونے کا یہ مقام ہے. اب حاصل کرنا
کرنا چاہتے ہو تو یہ اس کے شرائط ہیں یا یہ اس کے معیار ہیں. ہم اس معیار پہ پورا اترتے ہیں یا ہم اس معیار پہ پورا نہیں اترتے ہیں. ابتدائی طور پر شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح تسلی اور اطمینان دیتے ہیں تسی فکر نہیں کرو میں تہاڈے لئی اوتھے جا کے جگہ تیار کرنا تے میں تانوں بھی جتھے جان ڈیاں اوتھے بلا لواں گا. علاوہ اس کی ابتدائی کلیسیا جو بہت ساری ازال آسانیوں کا سامنا کر رہے تھے، وہ جو تکلیفوں اور اذیتوں کا سامنا کر رہے تھے، وہ جن کے باپ ماں بھائی بہن بچے ان کے سامنے ایمان کے سبب سے قتل کیے جا رہے تھے، وہ سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا، کیا ان کی زندگیاں، کیا ان کی قربانیاں ضائع جائیں گی. وہ جو مسیح کے نام سے اپنی جان دیں گے کیا ان کی زندگیاں، کیا ان کی قربانیاں ضائع جائیں گی؟ نہیں. میں جاتا ہوں، جا کے تمہارے لیے کیا کروں؟ جگہ تیار کروں. میرے پیچھے سارے ہی آؤ گے اور اس جگہ پہ ہو گے جتنے میں وہاں. تاہم اس کے لیے کچھ کوشش کرنا پڑے گی، کچھ زندگی گزارنے کے طور طریقے ہوں گے، اور اس کے لیے بہت مشکل کام نہیں ہے. یہ ہمارے روزانہ کے معمول کا حصہ ہے. یہ ہماری عام زندگی اور روزمرہ زندگی کا حصہ ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے کہیں وہ جدوجہد اور محنت نہیں کرنا پڑے گی، دور پہاڑوں میدانوں ویرانوں میں نہیں جانا پڑے گا. اپنے گھر، اپنی جگہ، اپنے محلے، اپنی برادری، ہر جگہ پر یہ ماحول مل جائے گا. کسی بھوکے کو ڈھونڈنے کے لیے بہت جدوجہد نہیں کرنا پڑتی، پیاسے کو ڈھونڈنے کے لیے جدوجہد نہیں کرنا پڑتی، ضرورت مند کو ڈھونڈنے کے لیے جدوجہد نہیں کرنا پڑتی. ہم سوچیں جی جی کمپیوٹر سے کچھ سرچ کریے وہ کتنا سارے مال کر کے دے دیتا ہے. ہم سوچیں تو بہت، احساس کریں تو بہت اویلیبلٹی آ جائے گی. خیال کریں تو ہمیں بہت سارے چہرے نظر آ جائیں گے، پر ہر چہرے کو نہ کر دینا نہیں ایت مسیح نہیں ہو سکتا، ایت مسیح نہیں ہو سکتا، ایت مسیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ کا چناؤ، آپ کا انتخاب، آپ کا فیصلہ. تو پھر وہ بھی اپنا فیصلہ سنائے گا. بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا تو مجھے پینے کو نہ دیا، ننگا تھا، قید میں تھا، بیمار تھا تو میرے پاس نہ آئے. اور اگر کر لیا تو یقین جانیں یہ اعتماد، یہ بھروسہ اور یہ ایمان ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے، آئندہ زندگی کے لیے ہے، مسیح میں جانے کے لیے ہے، مسیح میں ہونے کے لیے ہے. ڈر، خوف، خطرے ہمیشہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. ڈر، خوف، خطرہ ہمیشہ رکاوٹ بنتے ہیں. مسیح کہتا ہے دل نہ گھبرائے. اس کے لیے چاہیے کیا؟ ایمان. خدا پہ ایمان رکھتے ہو، مجھ پر ایمان رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. سو ڈرنے اور خوف کھانے اور گھبرانے سے نکل کر ایمان سے چلیں گے. وہ احساس بھی دے گا، جذبات بھی دے گا، خدمت بھی دے گا، موقع بھی دے گا، اور اپنی بادشاہی میں بھی شریک کرے گا. سو خدا ہم سے فضل چاہیں اور ہمیں یہ ہمت، حوصلہ اور ایمان دے تاکہ اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہوئے ہم آئندہ زندگی کے وارث بن جائیں اور اس مقام تک پہنچ جائیں جس کا مسیح نے ہمیں وعدہ کیا ہے. مسیح خدا کے وسیلے سے